دوسرا ربط یہ ہے جو کہ صحیح بھی ہے کہ گزشتہ صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات اور کچھ احکامات کا ذکر کیا تھا۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورت علم نشرح آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: علم نشرح لك صدرك، کیا نہیں کھولا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے سینے کو، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بوجھ کو، الذی انقض ظہرک، وہ جو کہ بوجھل کر دیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو۔ سورت علم نشرح آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ اس سورت کا ما قبل سورت سے ربط، اس میں 2 ربط بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ما قبل سورت سے اس سورت کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ بعض حضرات یہاں تک چلے گئے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کوئی مستقل سورت نہیں ہے بلکہ ما قبل سورت کا ہی ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ حالانکہ ان کا یہ کہنا اور غلط ہے، اور یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ علیحدہ ایک سورت ہے، یہ مستقل ایک سورت ہی ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے جو کہ صحیح بھی ہے کہ گزشتہ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات اور کچھ احکامات کا ذکر کیا تھا۔ اس سورت کے اندر بھی یہی اللہ تعالیٰ جو ہے مضامین کو ذکر کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک، اس سورت میں پچھلی صورت کی طرح 3 انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا شرح صدر۔ شرح کا لغوی معنی ہوتا ہے کھولنا، اور صدر، شرح صدر، اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم نے آپ کا سینہ علوم اور معارف کے لیے کھول دیا، وسیع کر دیا، اور اس کو علم و حکمت سے بھر دیا، جس کو بڑے بڑے عقلاء جو ہیں، بڑے بڑے عالم دین، وہ بھی پہنچ نہ سکے، پا نہ سکے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی کا ایک جز، پہلے والے حصے کا دوسرا جز، کہ کفار مکہ اور ارد گرد کے جو کافر لوگ تھے، جب وہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اور ایذا پہنچاتے تھے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایذا اور تکالیف برداشت کرنے کے لیے آپ کا سینہ فراخ کر دیا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بردبار اور حلیم بنا دیا۔ اور دوسرا شرح صدر سے شق صدر مراد ہے۔ شق صدر کسے کہتے ہیں؟ شق صدر یعنی کہ سینے کا چاک کرنا۔ 2 مرتبہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ واقعہ ہوا۔ ایک مرتبہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل کے اوپر ایک خون کا سیاہ لوتھڑا تھا، اس کو صاف کیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جس کو میں نے علیحدہ کر دیا۔ پھر اس دل کو آب زمزم کے پانی سے دھو کر دوبارہ اس دل مبارک کو سینے مبارک کے اندر رکھ کر سی دیا۔ اور دوسری مرتبہ لیلۃ المعراج، معراج والی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں، دل کو نکال کر آب زمزم سے دھو کر علم و حکمت کے ساتھ اس کو بھر دیتے ہیں اور دوبارہ اس دل کو سینے کے اندر سینے مبارک میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، دوسرے انعام کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بوجھ ہلکا کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر بہت زیادہ وزن ڈالا ہوا تھا۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ وزر۔ وزر سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر کئی اقوال ہیں۔ پہلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ایک پریشانی کے اندر مبتلا رہتے تھے۔ وہ پریشانی کیا تھی کہ وحی کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہ ہو جائے، اور
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریشانی تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کو نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے یہ بوجھ، یہ پریشانی کو اتار دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون قرار آ گیا، اور اسی انعام کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. دوسرا یہ مراد ہے کہ وزر سے بار نبوت و شریعت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی ہے کفر و شرک کو مٹانے کی، مخلوق کو توحید پر لانے کی، توحید پر جمع کرنے کی، پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے. یعنی کہ بوجھ کیسے سمجھتے تھے کہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشانی کے اندر، فکر کے اندر رہتے تھے کہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر شرح صدر فرمایا کہ آپ کے اندر اتنا حوصلہ رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ بات پریشان نہیں لگتی تھی. اور جتنی بھی تکالیف آئی ہیں، جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے. یہی اس کے جو ہے نا دونوں میں سے بھی کوئی ایک مطلب ہو سکتا ہے. اور تیسرا ورفعنا لک ذکرک، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.